تہجد ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ فوراً راضی ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت کے اندر اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً راضی ہو جاتے ہیں، اور اتنا جلدی راضی ہو جاتے ہیں کہ جتنا جلدی ایک ماں اپنے ناراض بچے سے راضی نہیں ہوتی، اللہ اس سے بھی پہلے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں، کہ جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر قحط نازل ہوا تو ساری قوم والے لوگ اکٹھے ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہماری درخواست کریں کہ اللہ ہمارے اوپر اپنے رحمت کی بارش برسا اور ہمارے اس قحط کو دور فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے جب دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ موسیٰ، اس مجمع کے اندر ایک ایسا بندہ ہے، اس نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ اس نے مجھے ناراض کر لیا ہے، اور میں اس سے ناراض ہوں، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر بارش نہیں ہوگی، آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی جب تک وہ بندہ اس مجمع سے اٹھ کر چلا نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو بتایا کہ اے قوم والو، اے لوگو، اس مجمع کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو انتہائی گناہگار ہے، اور اس نے اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش کو روک لیا ہے، اور ہماری دعا کو اس وقت تک قبول نہیں فرمائیں گے جب تک وہ بندہ اس مجمع سے اٹھ کر چلا نہیں جاتا۔ ابھی دیکھیں کہ قوم والے ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ کون بندہ یہاں سے اٹھ کر جاتا ہے، تو وہ بندہ جو گناہگار تھا اس نے یہی گمان کیا کہ ہو سکتا ہے کہ میں ہی سب سے زیادہ گناہ کار ہوں، میں ہی سب سے زیادہ گناہ کرتا ہوں۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ، آج مجھے ان لوگوں کے سامنے، ان قوم والوں کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا۔ اللہ، آج تک تو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے، یا اللہ آج بھی میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے اور مجھے معاف فرما دے، اور مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ یہ لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے، یہ تو لوگ مجھے تانا دیں گے کہ یہ وہ گناہگار ہے، یہ وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بارش کو بھی روک لیا اور اللہ تعالیٰ نے قوم پر قحط نازل فرما دیا۔ یا اللہ، مجھے معاف فرما دے اور آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے جب اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے فوراً معاف فرما دیا اور بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے تو کہا تھا کہ اس مجمع کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جو انتہائی گناہگار ہے، تو جب تک وہ بندہ یہاں سے اٹھ کر نہیں جاتا تو اس وقت تک بارش نہیں ہوگی۔ تو ابھی تو یہاں اس مجمع سے کوئی بندہ نکلا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں اٹھ کر گیا، لیکن بارش پھر بھی ہو گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، یا باری تعالیٰ، اس مجمع کے اندر جو بندہ تھا وہ تو نکلا نہیں، ابھی تک یہی ہے، تو پھر بھی بارش شروع ہو گئی ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، میرے اس ناراض بندے نے جو میرا نافرمان تھا، جو گناہگار تھا، مجھ سے اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے اور مجھ سے اس نے صلح کر لی ہے۔ ابھی دیکھیں جو یہاں پر جو بات ہے پوائنٹ کی، وہ یہ ہے کہ اس بندے نے اپنے گناہوں سے معافی اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں مانگی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے لوگوں سے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور لوگوں سے رسوا ہونے سے بچنے کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے کہ یا اللہ، ان لوگوں کو میرے گناہوں کا پتہ نہ چلے، ان لوگوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا کہ دنیا والوں کو اگر میرے گناہوں کا پتہ چل گیا تو یہ مجھے رسوا کریں گے۔ آج ہم بھی اس چیز سے ڈرتے تو ہیں کہ لوگوں کو میرے گناہ کا پتہ نہ چلے، جو میں غلط کرتا ہوں لوگوں کو نہ پتہ چلے، تو ہمیں بھی پھر تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اس بندے نے بھی اپنی عزت بچانے کے لیے جب معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً معاف کر دیا۔ اور جو بندہ ارادتاً اللہ کی طرف متوجہ ہو کے تہجد کے وقت میں اٹھ کے نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیں گے۔ اور جو بندہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے معافی مانگتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
حدیث کا جس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے کہ ہر اس بندے کو دوزخ سے نکال دیا جائے کہ جس نے کہا ہو لا الہ الا اللہ اور اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو، اس کو دوزخ سے نکال لو، اور ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال لو کہ جس نے کہا ہو لا الہ الا اللہ اور کبھی اس نے مجھے یاد کیا ہو یا کبھی کسی موقع پر مجھ سے ڈرا ہو۔ سبحان اللہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا یا اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اور اللہ کو کبھی کسی موقع پر یاد کیا ہو یا کسی موقع پر اللہ سے ڈرا ہو، اللہ فرماتے ہیں اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اس کریم ذات سے، اللہ سے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے، اس کریم ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ جب بھی کبھی انسان سے خطا ہو جائے، جب بھی کبھی ہم سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور جب کبھی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد فوراً نیکی کر لینی چاہیے، کیونکہ نیکیاں جو ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم فرما دیتی ہیں۔ تو ہمیں گناہ کے بعد نیکی کا کام کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ یہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا ہی قیمتی وقت ہوتا ہے اس انسان کے لیے، کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اس وقت اعلان فرما رہے ہوتے ہیں حل من مستغفرین، کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے استغفار کرنے والا، ہے کوئی بندہ مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی بندہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ہے کوئی بندہ مجھ سے برکت مانگنے والا، ہے کوئی بندہ اپنی بخشش کا طلبگار جو مجھ سے معافی مانگے، جو مجھ سے رزق مانگے، جو مجھ سے برکت مانگے۔ وہ وقت اتنا انتہائی قیمتی ہوتا ہے، لیکن ہم انسان اس وقت غفلت کے اندر ہوتے ہیں اور سوئے رہتے ہیں، اور اس وقت اللہ رزق تقسیم فرما رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی دعائیں قبول فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس وقت اٹھ کے تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تہجد کا ایک ایسا عمل ہے کہ یہ صرف ان نیک لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تہجد یہ نیک لوگوں کا کام ہے، جس کو تہجد کی توفیق مل جاتی ہے اس کا شمار ان نیک لوگوں میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تہجد کی پابندی کرنے کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔